کیا واقعی 21 سپاہیوں نے ہزاروں جنگجوؤں کا مقابلہ کیا تھا؟ جنگ سرگھڑی کیا تھی؟ کیا یہ بہادری کی کہانی تھی یا نوآبادیاتی دور کی ایک بڑی مزاحمت؟ آج ہم اس تاریخی معرکے کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 19ویں صدی کے آخری اشروں میں برطانوی ہند کی شمال مغربی سرحدیں مسلسل کشیدگی کا شکار تھیں۔ موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقوں خصوصاً کوہاٹ، ہنگو، کرم، اورکزئی اور خیبر کے قبائلی خطوں میں مقامی آبادی اپنی روایتی خود مختاری پر قائم تھی، جبکہ برطانوی حکومت ان علاقوں میں انتظامی اور فوجی کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی پس منظر میں سمانہ کے پہاڑی سلسلے میں واقع ایک چھوٹی مگر اہم فوجی چوکی سرگھڑی ایک نمایاں تاریخی معرکے کا مرکز بنی۔ سرگھڑی جغرافیائی طور پر سمانہ رچ پر واقع تھی، جو موجودہ ضلع کوہاٹ اور ضلع اورکزئی کے درمیان پہاڑی علاقے میں آتی ہے۔ یہ چوکی دو اہم قلعوں قلعہ لاک ہارٹ اور قلعہ گلستان کے درمیان تقریباً وسط میں واقع تھی۔ اس کا بنیادی مقصد ہیلیوگرافی کے ذریعے دونوں قلعوں کے درمیان مواصلاتی رابطہ قائم رکھنا تھا۔ اس لیے سرگھڑی کا کردار براہ راست دفاعی ہونے کے ساتھ ساتھ رابطہ کاری میں بھی کلیدی تھا۔ 1897 میں تیرا کے علاقے میں آفریدی، اورکزئی اور شنواری قبائل کی جانب سے برطانوی اقتدار کے خلاف مزاحمت میں شدت آئی۔ اس مزاحمت کو برطانوی ریکارڈ میں سرحدی شورش قرار دیا گیا، جبکہ مقامی سطح پر اسے خود مختاری کے تحفظ کی جدوجہد کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس دوران سمانہ کے قلعے اور چوکیوں پر دباؤ بڑھ گیا، جن میں سرگھڑی بھی شامل تھی۔ 12 ستمبر 1897 کی صبح سرگھڑی کی چوکی کو بڑی تعداد میں قبائلی جنگجوؤں نے گھیر لیا۔ برطانوی سرکاری ریکارڈ کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 سے 8000 کے درمیان تھی، جبکہ بعض دیگر اندازے اسے 10,000 تک بھی بیان کرتے ہیں۔ ان جنگجوؤں میں زیادہ تر آفریدی اور اورکزئی قبائل کے افراد شامل تھے۔ چوکی کے اندر 36ویں سکھ ریجمنٹ کے صرف 21 سپاہی موجود تھے، جن کی قیادت حوالدار اشار سنگھ کر رہے تھے۔ ان سپاہیوں کا بنیادی کام چوکی کو برقرار رکھنا اور مواصلاتی رابطہ قائم رکھنا تھا۔ اس غیر ضروری متوازن صورتحال کے باوجود انہوں نے دفاع جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔